نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے بیت اللہ کے لیے مانگی، اور دو چیزیں مانگی۔ اے اللہ، اس شہر کو امن والا بنا، اور دوسری دعا یہاں کے رہنے والے باسیوں اور باشندوں کو اچھا رزق عطا فرما۔ یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ ایک نعمت سے روح کو تقویت اور سکون ملتا ہے، اور دوسری نعمت سے بدن کو تقویت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، اور امن سے روح کو اطمینان اور سیٹسفیکشن نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے 30ویں پارے میں سورہ لإیلاف قریش میں بھی ان دو نعمتوں کو جتلایا گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر والے کی، بیت اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ اطعمہم من جوع، جس رب نے بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف اور ٹینشن کی حالت میں امن نصیب کیا۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا بلدن آمنا، کر دے اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، من الثمرات، پھلوں میں سے، کن کو؟ من آمن منہم، جو ان میں ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر۔ مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ومن کفرا، کہ جو انکار کرے گا، نافرمانی کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی اللہ تھوڑا سا نفع دیں گے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ان کو رزق دے جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ لیکن اللہ نے آگے جوڑا، ومن کفر، اگرچہ کوئی کافر ہیں، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کی نعمتیں میں انہیں بھی دوں گا، ثم استرہ الی عذاب النار، پھر انہیں لے جاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن دنیا میں اپنی نعمتیں کافر پر بھی بند نہیں کرتا۔ ہوا سے، پانی سے، سبزیوں سے، پھلوں سے، میوہ جات سے، کوئلے سے، گیس سے، پیٹرول سے، سونے سے، چاندی سے، بارش سے، بادلوں سے فائدہ کافر بھی اٹھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں کافر کو بھی کھلاؤں گا۔ اور بڑی عجیب بات، کہاں پیدا تو کروں اور رزق نہ دوں؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو میں نے پیدا کیا اس کو رزق بھی میں دوں گا۔ اب ایک تو بیت اللہ امن والا ہے، بیت اللہ میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اس حدود میں باپ کے دشمن کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرح مدینے کو بھی حرم قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکے کو امن والا شہر بنا دے، حرم بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کی، اے اللہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں اور مدینے کے لیے ڈبل دعا کرتا ہوں۔ تو وہاں شکار بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے درختوں کو بغیر کسی ضرورت کے کاٹا بھی نہیں جائے گا، اسلحہ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پھل لایا جاتا کہ یہ سیزن کا پہلا پھل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ان پھلوں میں برکت ڈال، وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے شہر میں برکت ڈال، وبارک لنا فی ساعنا، ناپ تول کے پیمانوں میں برکت ڈال۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے مکے کے لیے دعا کی، میں مدینے کے لیے برکت کی دعا کر رہا ہوں اور ڈبل کر رہا ہوں۔ پھر اس مجلس میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا، آقا وہ پھل اس کو دے دیتے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، جب مدینے کی دیوار نظر آتی، مدینے کی حدود نظر آتی، تو آپ شوق محبت میں اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتے، اور احد پہاڑ کو دیکھ کر آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بیت اللہ کو اللہ نے امن والا اسی وقت بنا دیا تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ یہ جو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ دوسری دفعہ کی دعا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ میں آیا اسے امن مل گیا۔ سورہ عنکبوت میں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم نے اس بیت اللہ کو حرم اور امن والا بنایا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی بعض نعمتیں کسی سے بھی بند نہیں ہوتی، وہ کافر پر بھی موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے بعض کافروں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ مال دیا، اتنی سہولیات، اتنی نعمتیں دی کہ عقل حیران رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے صحیحین کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اصبر علی اذن، کہ اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں اگر کوئی کسی کو برا کہے، اس کی نافرمانی کرے، نمک حرامی کرے، تو آدمی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، اوروں کو بھی منع کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں دو، اس نے میری بات نہیں مانی، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے والا کافر
اللہ کی ربوبیت کو چیلنج کرنے والا کافر، اللہ کا کھایا ہوا رزق استعمال کر کے نمک حرامی کرنے والا کافر، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرنے والا کافر، اللہ اس کو بھی دنیا میں رزق سے محروم نہیں کرتے۔ اتنے ظالم کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہنے والے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے لگے۔ وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے اور انہیں مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچا بھی رہا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔